دہلی کی راس ایونیو کی خصوصی عدالت نے شراب گھوٹالے معاملے میں تلنگانہ کی حکمراں جماعت BRS کی رکن خانساز کونسل کے کویتا کے MLC کویتا کے سابق آڈیٹر جی پوجی بابو کی عدالتی تحویل میں توسیع کر دی۔ 8 فروری کو بابو کو CBI نے گرفتار کیا تھا اور عدالت نے انہیں 14 دنوں کے لیے عدالتی تحویل میں بھیج دیا تھا۔ اس تحویل کے اختتام کے بعد ان کو مرکزی جانچ ایجنسی نے ایک بار پھر عدالت میں پیش کیا اور عدالت میں تحقیقات کی پیش رفت کی تفصیلات سے واقف کروایا۔ ایجنسی نے ان کو مزید 14 دن کی حراست میں توسیع کی درخواست کی۔ عدالت نے CBI کی درخواست پر بابو کی تحویل میں توسیع کی ہدایت دی ہے۔ اس معاملے کی آئندہ سماعت 3 مارچ تک ملتوی کر دی گئی۔ شہر حیدرآباد میں گزشتہ 3 برسوں کے دوران جاریہ مہینے فروری انتہائی گرم رہا۔ مرکز موسمیات حیدرآباد کے مطابق ریاست کے صدر مقام حیدرآباد میں گزشتہ چند دنوں سے ان کے درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا اور امکان ہے کہ آنے والے دنوں میں گرمی میں مزید اضافہ ہوگا۔ گزشتہ 3 برسوں کے دوران جاریہ ماہ فروری گرم ترین مہینہ رہا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ سال 23 فروری کو شہر میں اعظم ترین درجہ حرارت 35 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ سال 2020 اور 2021 میں بھی فروری میں درجہ حرارت میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا تھا۔ گزشتہ 2 برسوں کے دوران سال 2020 اور 2021 سال میں اعظم ترین درجہ حرارت بلا ترتیب 34.7 اور 36 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا ہے۔ جاریہ سال 23 فروری کو شہر کا اعظم ترین درجہ حرارت 35 ڈگری سیلسیس تک جا پہنچا تھا۔ گزشتہ 3 برسوں کے دوران تیسری بار دن کا درجہ حرارت 36 ڈگری سیلسیس تک پہنچنے کا امکان ہے۔ تلنگانہ حکومت نے ڈائریکٹر محکمہ طبی تعلیم کو تدریسی اسپتالوں کے بیشتر میڈیکل ڈپارٹمنٹس میں اسسٹنٹ پروفیسرز کے اضافی 295 عہدوں کو پور کرنے کی اجازت دے دی۔ اس طرح اب اسسٹنٹ پروفیسرز کی عہدوں کی تعداد 1147 سے بڑھ کر 1442 ہو جائے گی۔ 6 دسمبر 2022 کو ریاستی حکومت نے ڈائریکٹر طبی تعلیم کے تحت تدریسی اسپتالوں میں اسسٹنٹ پروفیسرز کی 1147 ملازمتوں کو پور کرنے کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد ڈائریکٹر طبی تعلیم نے تلنگانہ اسٹیٹ میڈیکل اینڈ ہیلتھ سروسز ریکروٹمنٹ بورڈ سے درخواست کی تھی کہ اسسٹنٹ پروفیسرز کی 1147 ملازمتوں کے بجائے 1442 ملازمتوں کو پور کرنے کے اقدامات کرے۔ YS شرمیلا نے تلنگانہ میں صدر راج لگانے کے لیے گورنر کو عرضی سونپی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جیسے گلیوں کے کتے روزانہ بچوں پر حملہ کر رہے، ویسے ہی BRS کے غنڈے کتوں کی طرح اپوزیشن پر حملہ کر رہے۔ YS شرمیلا YSR تلنگانہ پارٹی کے صدر نے کہا ہے کہ تلنگانہ میں کوئی کمیونٹی محفوظ نہیں، اس لیے حکومت کو ختم کر کے صدر راج نافذ کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی طرف سے تقریر کی آزادی نہیں، خواتین کا کوئی احترام نہیں۔ KCR کے آمرانہ دور میں ہر پارٹی کی آواز کو دبایا جا رہا اور سماج اور عوام کی خود مختاری کی توہین کی جا رہی ہے، اس لیے ریاست تلنگانہ پر حکومت کرنے کی کوئی اخلاقیات نہیں ہے۔ ریاستی وزیر افزائش مویشیات و سمکیات تالاسانی سنواس یادو نے کہا ہے کہ حکومت عوام کی حفاظت کے ساتھ ساتھ جانوروں کے تحفظ پر خصوصی توجہ مرکوز کر رکھی ہے۔ شہر میں آوارہ کتوں اور بندروں کے حملوں کے بڑھتے واقعات اور ان کے تدارک کے لیے لائحہ عمل تیار کرنے کے لیے منعقدہ اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ اس اجلاس میں وزیر داخلہ محمد محمود علی، میئر وجے لکشمی گدوال، ڈپٹی میئر ایم سری لتا ریڈی کے علاوہ GHMC، ویٹرنری اور محکمہ صحت عامہ کے عہدیداروں نے شرکت کی۔ سنواس یادو نے کہا کہ آوارہ کتوں کے مسئلے سے عوام کو راحت پہنچانے کے لیے ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں عنبرپیٹ میں کتوں کے حملے میں ہلاک کمسن بچے کی موت پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے سنواس یادو نے کہا کہ شہر میں 100 دنوں پر مشتمل خصوصی مہم کا آغاز کرتے ہوئے کتوں کی نسبندی کی جائے گی، خاص طور پر سلم علاقوں اور کالونیوں پر خصوصی توجہ مرکوز کی جائے گی۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔